نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کی تمام مصیبتیں دور فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ تو ناظرین، یہ کہانی ایک نوجوان آدمی کی ہے جو فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا وہ فیکٹری میں ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا، فیکٹری میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنی سکلز کو ہر وقت امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی ریٹائر ہو گیا اور نوجوان آدمی اس کی جگہ ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا جیسا کہ اس کے استاد نے اسے سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ملنے گیا تو بوڑھے آدمی نے اس کو تھوڑا سا اداس اور دکھی پایا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے کام کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی ہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا، جبکہ میرے بعد میں آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی طرح بھی میرے مقابلے پر نہیں تھے، وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے پاس نہ ہی میرے جتنا تجربہ اور نہ ہی میرے جتنی صلاحیت ہے اور سکلز ہیں، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا ہے اور میں جس فیکٹری کا سارا کام سنبھالتا ہوں میں وہیں کا وہیں ہوں، اور یہ بات مجھے دکھی کر دیتی ہے۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر پوچھا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں چل سکتا؟ سارا کام تم نے سنبھالا ہوا ہے۔ نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر وہ نوجوان کی طرف مڑا اور بولا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک دن کے لیے فیکٹری سے چھٹی کر لو، کوئی بھی وجہ بتا کر فیکٹری سے چھٹی لے لو، تمہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے۔ نوجوان آدمی پہلے تو اس نصیحت پر تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے بات سمجھ آتی گئی۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی فیکٹری روانہ ہو گیا تاکہ چھٹی کی اپلیکیشن دے سکے۔ جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے اسے فوراً اپنے آفس میں بلایا اور بتایا کہ کل جب وہ فیکٹری نہیں آیا تھا تو فیکٹری کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں صحیح معنوں میں ہمیں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ جو کام وہ بڑی آسانی سے کر لیتا تھا، دوسرے لوگوں کو وہ کام کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ تمہاری غیر موجودگی میں کمپنی کو صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پروموٹ کر دیا جائے اور تمہاری تنخواہ میں بھی کافی اضافہ کیا جائے تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمی سے کام کرتے رہو۔ وہ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں بوڑھے استاد کی عقل مندی کی داد دیتا رہا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب کبھی اس نوجوان کو اپنی تنخواہ بڑھانی ہوتی یا کوئی اور بینیفٹ لینا ہوتا تو وہ آفس سے چھٹی لے لیتا، اور جب وہ واپس آفس آتا تو اسے اس کی مرضی کا فائدہ مل جاتا۔ کتنا ہی وقت ایسے گزرتا رہا۔ ایک دن جب وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان آدمی یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ ایک شوق کی کیفیت میں تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے تو وہ اس بوڑھے استاد کے پاس چلا گیا
اس نے استاد کو ساری بات بتائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا، آخرکار میری غلطی کیا ہوئی، مجھ سے نوجوان آدمی نے پوچھا۔ میں نے تو بالکل ویسا ہی کیا جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا، تو میرے ساتھ پھر ایسا کیوں ہوا؟ استاد بولا، تم نے ویسا بالکل نہیں کیا کیونکہ تم نے میری پوری بات سنی ہی نہیں تھی۔ بوڑھے آدمی نے افسوس سے کہا کہ تم یہ بات فوراً سمجھ گئے کہ ایک بلب جو ہمیشہ ہی جلتا رہے، اس کا کوئی نوٹس نہیں کرتا، اس کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا، اس کی موجودگی اور افادیت کا کوئی احساس نہیں کرتا۔ لوگ تب ہی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ایک دن وہ بلب چلنا بند ہو جائے۔ تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی سمجھ آئی کہ تم اس کو اپلائی کرنے کی جلدی پڑ گئی اور تم فوراً ہی چلے گئے اور میری پوری بات تم نے سنی ہی نہیں۔ میری بات کا دوسرا حصہ سننے سے پہلے ہی تم چلے گئے تھے۔ بات کا دوسرا حصہ؟ نوجوان نے حیرانگی سے پوچھا۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ واقعی اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے بتا دیں کہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ نوجوان آدمی نے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ دوسرا حصہ پہلے حصے کی نسبت بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی کو لگنے لگے کہ وہی بلب بار بار بند ہو جاتا ہے یا یہ ریلائبل نہیں ہے تو پھر وہ بلب بدل دیا جاتا ہے، اس کی جگہ نیا بلب لگا دیا جاتا ہے، بوڑھے آدمی نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ تو دوستو، اس کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے رشتوں کو جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں ان کے ہونے کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار کرنے کی بجائے اس سے پہلے ہی ان کی قدر کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں تو آپ کی اہمیت نہیں رہتی۔ لوگ آپ کو اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بعض دفعہ تھوڑی سی دوری بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اتنا دور نہیں جانا چاہیے کہ لوگ ہمارے بغیر ہی جینا سیکھ جائیں، لوگ ہمارے بغیر ہی رہنے کے عادی ہو جائیں۔ زندگی میں ہمیشہ میانہ روی اور ایک بیلنس بنا کر رکھنا چاہیے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھنا، کچھ نیا سوچنا اور کچھ نیا کرنا چاہیے۔ تو انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ موضوع پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہمارا ہر نیو آنے والا ٹاپک، ہر نیو موضوع آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔